نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سورت آل عمران سے ایک آیہ مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیہ مقدسہ 144 ہے سورت آل عمران سے، بڑی مشہور آیہ مقدسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شان میں یہ بھی آیہ مقدسہ نازل فرمائی ہے. اب ہم اس کا پہلے تھوڑا سا سلیس سا ترجمہ کر لیں تاکہ ہمیں اگلا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو. جو ہم کاوش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر، وہ ہمیں سمجھ بھی تو آنا چاہیے نا. سمجھنا بھی اسے ہے. ہم نے بغیر سمجھے سوچے سمجھے ہم نے ایسے ہی لوگوں کو نبی تسلیم نہیں کر لینا. اب اس آیہ مقدسہ میں آقا علیہ السلام کی نبوت کا بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ہم سب کو، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یعنی اللہ کے رسول ہیں آقا علیہ السلام. اور کوئی وہ بادشاہ نہیں، کوئی ایسے جابر حکمران نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تمام کائنات کے لیے. قد خلت من قبلہ الرسل، تمام رسول آپ سے پہلے دنیا سے ہو گزرے، پہلے گزر گئے. آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے. قد خلت من قبلہ الرسل، رسولوں کی پوری جماعت نبی علیہ السلام سے پہلے، قبلہ الرسل
اس سے پہلے یعنی محمد عربی سے پہلے اللہ نے ان کو گزار دیا. ضرور ہو گزرے ہیں تمام رسول آپ سے پہلے، اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات. اگلا خطاب ہم سے ہے، آفا ام ماتا، کیا پس اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیے جائیں. قتلا، اب یہ الفاظ سمجھنے ہیں. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، کیا پس، ان آ گیا، ان اگر ماتا، یوں وہ فوت ہو جائے. ماتا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ان نے آ کر شرط کے ساتھ اسے مستقبل میں کر دیا. اگر آپ فوت ہو جائیں، اور قتلا کی ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا پہلا صیغہ، قاتل ان سے، قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، یا شہید کر دیے جائیں. اب لفظ ہے انقلبا ینقلب، انقلاب، انقلاب، افعال، باب افعال، انفعال، باب انفعال، باب کون سا ہے؟ انفعال. اس سے لفظ آئے گا انقلب ینقلب انقلابا، یہ لفظ انقلاب ہے، جس کا معنی پھرنا بھی ہے، کسی چیز کو پھیرنا. انقلاب کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ انقلاب آئے گا تو اگلی جماعت پھر کے دوسری جماعت آئے گی، اور کچھ نہ کچھ جو دین چاہتے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی غیر مذہب چاہتے ہیں تو وہ غیر مسلم انقلاب لے آتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنا تختہ دار کر کے تو اپنی حکومت قائم کر دیتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے تو انقلاب لے آتے ہیں، اور غیر مسلموں کو وہ پھر نار کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں. اور انقلاب کا معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس کا معنی پھرنا ہوتا ہے. انقلبتم، قتلن، قتلا ہو گیا، آگے انقلبتم، پھر جاؤ گے تم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، یعنی تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، تم پھر اسی طرف چلے جاؤ گے، کفر کی طرف پھر کر دین اسلام کو چھوڑ کر اس طرف چلے جاؤ گے. علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبیہ، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جائے، دین اسلام سے ہٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ جائے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج دیے، تمام رسول آپ سے پہلے بھیج دیے.
من قبلہ الرسول، من قبلہ الرسول، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول ہم نے بھیج دیے، گزر گئے، آپ سے پہلے گزر گئے، آخر میں آپ آئے۔ اب کوئی نیا رسول گھڑ لے، نیا نبی گھڑ لے اور یوں کہے کہ دین تو ہم نے مصطفیٰ کا اپنایا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بعد میں رسول ہونا ہی نہیں، من قبلہ الرسول، تمام رسول آپ سے پہلے گزر گئے، آپ سے پہلے گزر گئے۔ قرآن پاک، میں زیادہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، ابھی احادیث مبارکہ کی طرف تو آئیں گے نا، وہ بھی سنائیں گے، لیکن یہاں مطلب سمجھو۔ ایک آیا حدیث پاک جو بڑی معتبر حدیث پاک ہے، وہ مقصد پڑھ دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہاں قرآن پاک بھی وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، من قبلہ الرسول، من قبلہ الرسول، چلو ایسے سمجھ آئے گا آپ کو شاید، من قبلہ، اس سے پہلے، الرسول، ضرور گزر گئی رسولوں کی جماعت، تمام رسول جو ہیں آپ سے پہلے گزر گئے، رسول، تمام رسول آپ سے پہلے گزر گئے۔ آفا اماتا، اگر، پس کیا، اگر وہ فوت ہو جائیں، ماتا، وہ مر جائیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ مر جائیں، او قتلا انقلبتم، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر پھر تم کفر میں چلے جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے۔ اس آیہ مقدسہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہونا۔ اگر رسول ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ محمد عربی کے بعد اگر تمہیں ڈگمگا آ جائے گا تو پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ اللہ نے نہیں فرمایا، بالکل نہیں فرمایا، یہ فرمایا کیا تم کوئی اور رسول گھڑ لو گے، کیا تم کوئی اور دین میں اپنا لو گے، کیا تم آنکھیں بند کر کے کسی کانے کو مان لو گے، کسی گومے کو مان لو گے، کسی احمد عیسیٰ کو مان لو گے، کسی عبد القادر کو مان لو گے، کسی اسود انسی کو مان لو گے، کسی مسلمہ کذاب کو مان لو گے؟ یہ تو صحابہ کی تو بات کر رہا ہوں نا، اشارہ وہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا، اور جو بھی جھوٹا اٹھے گا، مسیح دجال آئے گا اور 30 مسیح آئیں گے، جھوٹے مسیح ہوں گے، جھوٹے مبعوث ہو گئے۔ مبعوث ہونے کا ہمارا کیا ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ مرزائیوں آج مانے پوچھ رہے ہیں مبعوث کون ہوتا ہے جی؟ نبی ہوتا ہے، دوسرا بندہ کوئی نہیں مبعوث ہو سکتا۔
جو پیدا ہو گیا مبعوث ہو گیا، میں بھی مبعوث ہوں، میری بھی بعثت ہوئی ہے، لیکن میری بعثت عام انسان سے ہے، میں بھی آخر اللہ نے مبعوث کیا ہے نا مجھے ماں باپ سے، آخر مبعوث ہوا ہوں نا میں۔ مبعوث کا معنی یہ تو نہیں نا لازم ملزوم کہ جہاں مبعوث ہو وہی نبی ہوتا ہے، ولی اللہ مبعوث ہوتے ہیں، زہر ہوتے ہیں۔ اب مبعوث ہونا ہر مبعوث ہونے والا نبی ہے، یہ مرزائیوں کی نئی اصطلاح ہے، نئی بات ہے۔ مبعوث کا معنی بھیجنا بھی ہے۔ اب اس محبوس سے معنی یہ جو لے لیتی ہیں کہ مبعوث کا معنی جی نبی ہونا، نبی ہونا، نبی ہونا، ایسے نبی ہونا۔ قبروں کا اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے مبعوث فرمائے گا، قبروں سے اٹھائے گا، آپ جتنے قبروں میں سے اٹھیں گے وہ سارے کے سارے نبی ہو جائیں گے۔ بعثت تو ہونی ہے، اللہ نے زندہ تو کرنا ہے، ہم سب کی بعثت ہونی ہے، اللہ کے ہاں پہنچنا بھی ہے۔ یہ لازم ملزوم نہیں کہ بعثت کا لفظ، جس طرح میں نے کئی باتیں بتائی ہیں کہ وحی کا کسی پر آنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہے۔ وحی تو اللہ تعالیٰ نے شاید کی مخلوقوں میں فرمائی، ان پر بھی وحی بھیجی کہ تم جنگلوں میں پہاڑوں میں چھتے بناؤ اور اس کا شہد ہمارے لیے نفع بند، شفا رکھا، اس میں شفا رکھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح حضرت مریم کی طرف وحی فرمائی۔ تو ہر وحی جو جن کی طرف وحی ہوئی ہے، ہر وحی والا نبی تو نہیں نا۔ اسی طرح ہر بعثت والا آدمی بھی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال مبعوث ہوں گے، اب 30 کے 30 نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن کوئی بھی سچا نہیں ہوگا، کیونکہ لا نبی بعدی آپ نے فرما دیا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، من قبلہ الرسول، ساری جماعت رسولوں کی آپ سے پہلے ہو گزری۔ اے مسلمانوں، کیا پس اگر ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر تم دین اسلام کو چھوڑ جاؤ گے؟ اسی وقت تم دین اسلام کو خیر بات کہہ دو گے، خیر بات کہہ دو گے؟ یعنی اب نبی کوئی نہیں آنا، دین اسلام کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جس طرح اپنا وہ باجوہ صاحب، جاوید باجوہ صاحب، وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ دیکھو جی فرشتوں کا نازل ہونا وحی کے لیے لازم ملزوم ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نیک بندوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ اب جتنے نیک بندے ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہو گئے۔ یعنی تشریح کرنا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذہن اپنا اپنا ہے، اور قرآن پاک جو ہے نا وہ کسی کے ذہن کو نہیں دیکھتا، نہ قرآن پاک اپنی جگہ مسلمہ کتاب ہے، قرآن پاک کی تعلیم مسلمہ ہے، قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا مسلمہ ہے، اور یہ بات مسلم ہے، مسلم کہ قرآن پاک اب نہ بدلے گا، نہ بدلا جائے گا۔
قرآن پاک نے جو بیان کر دیا ہے وہی حتمی ہے. یہ بات میں ایک دو دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب نہ تو اس سے کوئی کچھ نکال سکتا ہے اور نہ اس سے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ دیکھو جی نئے نبی کی قرآن پاک میں یہ خوشخبری ہے یا نئے نبی کی یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات بتائی فرمائی ہے. نہیں، بالکل نہیں. جو ہے جتنے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی مہر بھی لگائی ہے. یہ نہیں، میں نہیں، قرآن پاک ہی کہتا ہے. آپ سب کی نظروں سے یہ آیا مقدسہ ذرا اوجھل رہی ہے. اس آیا مقدسہ کو یاد کرو اور یاد کرو اور کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. یاد رکھو سورۃ صافات آیا نمبر 37 بل جاء بالحق، بلکہ وہ رسول آ گیا حق کے ساتھ. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. وصدق المرسلین. اب کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور کہے کہ میں نبی ہوں اس آیا مقدسہ کے بعد، یہ آپ کی نظر سے، آپ سب کی نظر سے اوجھل تھی. یہ آیا مقدسہ آپ کی نظر سے اوجھل تھی. تمام قرآن پاک کی جتنی بھی رسولوں کی آیات مقدسات ہیں نا، ان سب کی یہ آیا مقدسہ تصدیق بھی کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی تصدیق کرتی ہے. بل جاء بالحق، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. اللہ فرما رہا ہے وہ میرا محبوب آ گیا، وہ نبی آ گیا، وہ آ گیا اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. جو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی تھی نا 3 پارے میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ. وہ نشانی جو 3 پارے کی آیا مقدسہ میں سورۃ آل عمران سے ہی، وہ آیا مقدسہ جو ہے اس نے کہا کہ تم میں ایک رسول آئے گا اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا اور اس چیز کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس پہلے موجود ہے. اب جب وہ آ گئے، اب جب وہ سارے رسول آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل جاء بالحق، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. بلکہ وہ شانوں والا رسول آ گیا اور اس نے تصدیق فرما دی تمام رسولوں کی. اب اس آیا مقدسہ کو دنیا کائنات کا کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا سوا مرزائیوں کے، سوا اٹکل پچو کے، سوا ان جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے حواریوں کو یہ آیا مقدسہ پہنچی نہیں. اور اگر عقل ہے تو میں خدا سے ڈر کر دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر عقل ہے تو یہ آیا مقدسہ پڑھ کر سارے کے سارے توبہ کر لیں گے. بالکل حقیقت اس میں ہے. سورہ صافات کی یہ آیا مقدسہ جو ہے نا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اور اس آیا مقدسہ کو جو سورۃ آل عمران سے یہ، اور جناب آیا مقدسہ نمبر 144 ہے، 144. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے یا فوت ہو جائیں تو پھر کیا تم لوگ اس بات پھر جاؤ گے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ مراد یہ کہ تم نہیں چھوڑو گے، تم اس پر مضبوط رہو گے.
اور حضرت ابوبکر صدیق کی وہ بات بڑی آپ سب کو یاد ہے، مرزائیوں کو بھی یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے تو صحابہ کرام علیہ مردوان کہہ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی، فرمایا جس نے میرے محبوب کو، میرے نبی کو کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جس میں صحابہ کرام ہچکیاں تو لے رہے تھے لیکن ایک طرح خاموشی، سناٹا چھا گیا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے، کیونکہ وہ تو غصے میں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیہ مقدسہ پڑھی تو انہوں نے اپنا سر تھام لیا، صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اوہو کہ مجھے بھی اتنا خیال نہ رہا اور میں جوش میں اس آیت کو بھول ہی گیا۔ اور پتہ چلا کہ قرآن پاک نے حقیقت کہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا، لیکن دین اسلام سے ہم نے پھرنا نہیں۔ اب کوئی زبردستی نبی بنائے، عیسیٰ علیہ السلام آنے، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تو نبی ہوئے نا، یہ کیا اعتراض ہے؟ پاگلوں جیسا، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں کمینے اور جہلوں جیسا اعتراض۔ وہ تو آلریڈی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک انہیں محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے بھیجے گا اور وہ دین اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، تمام دنیا میں، تمام زمین پر دین اسلام قائم کر دیں گے، ہوں گے اس دین اسلام کے مطابق ہی۔ اللہ نبوت ان سے نہیں چھینتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، کافروں کو بھی قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام امت رسول میں امتی بن کے آئیں گے، تو امتی نبی ہو گیا نا، امتی لعنت ہے تمہاری سوچ پر، اور لعنت ہے تمہارے خیال پر، لعنت ہے تمہاری دلیل پر۔ وہ تو آلریڈی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام سے پہلے نبی ہو گزرے، اور آقا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ترین وقت بھی ہے، 600 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارت فرمائی کہ اللہ نے ان کو سیدھا زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، تو کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ اللہ کی یہ طاقت نہیں کہ وہ جسم سمیت اٹھا لے؟ پھر نبی علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ آسمان سے اتریں گے، ان کا نزول ہوگا اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے یا پروں پہ اتریں گے، 2 فرشتے انہیں اتار دیں گے مینارے پر۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا، اب اس ارشاد کو بطور مذاق لینا اور اس حدیث کو نہ ماننا اور اپنے نبی کی عیاشی والی حدیثیں بھی مان لینا، عورتوں کا ننگا نہانا اس کے سامنے وہ مان لینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اللہ کا رسول فرمایا کہ آسمان سے اتارے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہوگا، وہ رسول تو غلط کہہ رہا ہے، یہ کانا رسول صحیح کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ ویسے مضحکہ خیز کہانی، من گھڑت کہانی، جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ان پر کیفیت طاری رہی، وہ ان پر 2 سال 3 سال کیفیت طاری رہی۔ اب وہ کیفیت طاری، اللہ تو پاک اس کام سے، تو پھر مولوی فضل اللہ ہی آیا ہوگا، جو اس کا مولوی فضل ہے، فضل کریم،
میں اسے فضل اللہ کہہ دیتا ہوں. فضل کریم کا معنی وہی بنتا ہے فضل اللہ. پھر اللہ کا فضل اللہ ہوا ہوگا, فضل اللہ, وہ پھر فضل اللہ سے وہی پھر مرزا غلام قادیانی دوبارہ پیدا ہوا ہوگا. بھونڈی سی قسمیں, بھونڈی سی مثالیں, بھونڈی سی ویسے مذائقہ خیب کسی کو سنائے نا باہر لوگوں کو, غیر مسلموں کو, تو وہ یا پڑھ لیں تو وہ ایسے ہی نفرت کھاتی ہیں کہ ایسا غلیظ نبی, ایسا عیاش نبی جس کا ہر کردار جو ہے وہ گرا ہوا کردار ہے, اس کو نبی مان بیٹھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میں ینقلب علی عقبیہ, اے مرزائیو تم جتنا مرضی ٹرل لگاؤ, اللہ نے فرما دیا ہے جو بھی دین اسلام سے پھر جائے, اللہ کے دین سے ہٹ جائے, اللہ کی بات کو نہ مانے رسول اللہ کے بعد, رسول اللہ کے وفات کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اگر کوئی ہٹ جاتا ہے, وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو بھی پھر جائے, جو دفع ہوتا ہے ہو جائے, جو جاتا ہے چلا جائے, جو مرتد ہوتا ہے ہو جائے, جو پھٹتا ہے مرزائی غلام قادیانی بن جائے, قادیانی بن جائے, مرزائی بن جائے. رب نے کیا فرمایا؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ, بس وہ اللہ کا ذرا شیئا, ذرا برابر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شیئا, فلن پس ہرگز نہیں, یضر نقصان کر سکتا ہے وہ اللہ کا